الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعد الظن اسم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا ذی اللہ۔ قرآن مجید کی سورہ حجرات آیت نمبر 12 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعد الظن اسم۔ اے ایمان والو بہت سارے گمانوں سے بچو، وسوسوں سے بچو، سوچوں سے بچو، اس لیے کہ بعض خیال بھی، بعض گمان بھی گناہ ہیں۔ کیسے بچیں؟ تو رب نے فرمایا وَلَا تَجَسَّسُوا، یہ جاسوسی چھوڑ دو، یہ جاسوسی چھوڑ دو، یہ لوگوں کی چھپی ہوئی باتوں کو تلاش کرنا چھوڑ دو، اس سے تم گمانوں سے بچو گے، وسوسوں سے بچو گے، خیالات سے بچو گے۔ نفسیاتی طور پر جن لوگوں کی زندگی پاک صاف ہوتی ہے وہ اپنی زندگی میں اپنے ذہن کے لحاظ سے بڑے مطمئن رہتے ہیں، بڑے خوش رہتے ہیں، بڑے حشاش بشاش نظر آتے ہیں، بڑے مطمئن نظر آتے ہیں۔ بہت زیادہ مال و دولت، شہرت، وجاہت کے باوجود جو لوگ نفسیاتی طور پر کسی میل کچیل کا شکار ہوتے ہیں نا، تو وہ ساری صلاحیتوں کے باوجود بھی کمزور، بے چین اور غیر پرسکون نظر آتے ہیں، بے سکون رہ جاتے ہیں۔ وہ لوگ زندگی میں نا ہمیشہ گمان کو، اپنی سوچ کو، اپنے خیالات کو ہمیشہ اچھا رکھیں، ہمیشہ اچھا رکھیں، اپنے آپ کو مطمئن رکھیں، اپنے اندر سے اپنے آپ کو مطمئن رکھیں۔ دیکھیں نا جس نے بندے نے سکون لینا ہے نا، سکون اس نے بھی یہاں سے لینا، اپنے اندر سے۔ جس نے مطمئن رہنا ہے اس نے بھی اپنے اندر سے رہنا ہے، جس نے خوش رہنا ہے اس نے بھی خود بخود ہی رہنا ہے، اور جس نے بے سکون رہنا ہے اس نے بھی خود بخود ہی رہنا ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے نا اپنے صحابہ کو مطمئن زندگیاں فراہم کی، اطمینان بخش رویے حضور نے اپنے صحابہ کو دیے۔ آپ غور فرمائیں کہ غریب ترین صحابہ بھی جب ان سے پوچھا جاتا کہ کیا کیفیت ہے تو وہ کہتے الحمدللہ، وہ کہتے الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا غلام بنا دیا ہے، سبحان اللہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا غلام بنا دیا ہے۔ اللہ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا غلام بنا دیا ہے۔ اب ہم خود اپنے آپ کو اتنا نفسیاتی طور پر کمزور کر لیتے ہیں سوچ سوچ کے کہ فلاں مجھ سے آگے نکل گیا تو میں پیچھے رہ گیا ہوں، وہ مجھ سے بڑا ہو گیا تو میں پیچھے رہ گیا ہوں اس سے، وہ مجھ سے زیادہ کاروباری لحاظ میں ترقی کر گیا ہے تو میں پیچھے رہ گیا ہوں۔ تو اس طرح بندہ ٹینشن کا شکار ہوتا ہے، بری سوچ کا، وسوسوں کا شکار ہوتا ہے، نفسیاتی مسائل اس طرح پیدا ہوتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کہیں نا الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے لیے بہتر سمجھا وہ ہمیں دے دیا ہے، تو پھر بڑے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، بڑی ساری پریشانیاں، بڑی ساری مصیبتیں حل ہو جائیں گی، نفسیاتی مسائل پھر ختم ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ یعنی بڑے بڑے سمجھدار لوگ ہوتے ہیں، آپ میری بات پر توجہ کریں گے، بڑے بڑے سمجھدار لوگ ہوتے ہیں جن کو کالا جادو ہو جاتا ہے، بڑے بڑے عقل مند لوگ ہیں لیکن نہ ان کی دکان کے آگے کوئی تعویذ پھینک جاتا ہے۔ بڑے بڑے سمجھدار لوگ ہیں
جن کی بھابھی ان کو نظر لگا دیتی ہے. یعنی ہم نے نفسیاتی طور پر اپنے آپ کو اتنا کمزور کر لیا ہے کہ سانپ سے ڈرتے ڈرتے نا اب ہم رسی سے بھی ڈرنے لگے. ہاں اب ہم رسی سے بھی ڈر جاتے ہیں. سانپ سے ڈرتے ڈرتے ہم نے خود کو اتنا کمزور کر لیا کہ اب ہم رسی سے بھی ڈر جاتے ہیں. بڑے سمجھدار لوگ ہوتے ہیں جو ان باتوں کا شکار ہو جاتے ہیں. یعنی بڑی معذرت کے ساتھ مجھے یہ بات کرنی پڑ رہی ہے کہ اتنا کالا جادو، اتنا کالا جادو، ہر تیسرے آدمی کو کالا جادو. اور وہ جو بتانے والے ہیں انہوں نے بھی خیر سے بڑا انوکھا اپنا جو ہے نظام رکھا ہوا ہے بتانے کا. اپنی بات کرنے کو انہوں نے سلیقہ بڑا انوکھا رکھا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں جی آپ پر کالا جادو ہو گیا ہے. کہتے ہیں جی کس نے کیا؟ تو کہتے ہیں یہ ہمیں بتانے کا حکم نہیں، یہ ہمیں بتانے کا حکم نہیں، ہمیں شرارت کا حکم تھا وہ میں نے کر دی ہے. شرارت کا حکم تھا مجھے بس وہ میں نے کر دی ہے. عزیز دوستو اس بات پر توجہ کریں. لوگ نفسیاتی مسائل کا شکار ہو گئے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نا جگہ جگہ ہمیں سمجھایا، ہماری توجہ کو بہتر کیا. آپ اس بات پر غور کریں. اسی طرح ڈیرو قسم کے ملانگ ہمارے کھاتے پر گئے. ڈیرو قسم کے ملانگ انہوں نے ٹال پہنے ہوئے ہیں اور وہ لوگوں کو قسمت کا حال بتاتے ہیں. قسمت کا حال. اور آپ کا تو مجھے نہیں پتا لیکن میں نے دیکھا اپنے علاقوں میں وہ لوگوں کو سونا اور پیسے بھی ڈبل کر کے دیا کرتے تھے. لیکن بعد میں پتا چلتا تھا اب سنگل بھی غائب ہو گئے. بعد میں سمجھ آتی تھی. یہ ہنسنے کے لیے نہیں میں بات کر رہا، یہ افسوس کا مقام ہے یہاں پر. وہ بعد میں پتا چلتا تھا کہ انہوں ملنگوں نے ان اولیاء اللہ جن کو بنایا ہوا تھا انہوں نے سنگل بھی غائب کر دیا معاذ اللہ تعالی. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نا جگہ جگہ ہمیں ذوق دیا. حضور نے ہمیں سمجھایا کہ تم نے اپنی توجہ اللہ رسول کی جانب رکھنی، اللہ رسول کی طرف اپنی توجہ رکھنی ہے. یعنی اگر فوجی کہہ دے جی مجھے کالا جادو ہو گیا، میں میدان میں نہیں نکل سکتا، تو جنگ ہوگی؟ نہیں ہوگی. جنگ ہوگی؟ نہیں ہوگی. اگر کوئی بندہ کہہ دے جی مجھے کسی نے اسیب کروا دیا ہے، میں دفتر نہیں جا سکتا، تو کاروبار زندگی چلے گا؟ معاملات کیسے حل ہوں گے؟ میرے عزیز آپ اس بات پر توجہ دیں. جادو ہوتا ہے، اس کی حقیقت سے انکار نہیں، لیکن اتنا کچا ماحول، اتنی کمزور باتیں، یہ اہل ایمان کا شیوا نہیں. آپ اپنے آپ کو مضبوط رکھیں، مطمئن رکھیں، اپنے آپ کو اطمینان دیں. کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو بہتر سمجھا ہمیں عطا کر دیا. جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مناسب سمجھا، بہتر سمجھا، وہ ہمیں عطا کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ جس کو جہاں رکھتا ہے بڑا ہی بہترین رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ ہر بندے کو بہترین سے بہترین رکھتا ہے. آپ اس بات پر غور کریں. عارف رومی علیہ رحمہ ایک بات لکھتے ہیں، بڑی اچھی بات ہے. آپ اس بات کو سمجھیں گے، میں توقع کرتا ہوں آپ اس بات کو بڑے ذوق کے ساتھ سمجھیں گے. اس بات کو، اس مسئلے کو سمجھیں گے جو اس میں پس پشت ہے. عارف رومی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ایک بادشاہ تھا، تو اس کا نا یہ خیال تھا کہ جب میں شکار پر نکلتا ہوں نا تو اگر کوئی بندہ میرے متھے لگ جائے تو میرا شکار اچھا نہیں ہوتا. وہ کہتا تھا اگر کوئی بندہ میرے متھے لگ جائے نا تو میرا شکار اچھا نہیں ہوتا. تو وہ اپنے سپاہیوں سے کہتا، اپنے عزیز و اقارب جو تھے، اس کے جو سپاہی تھے، اس کے جو ماتحت لوگ تھے، ان کو وہ کہہ دیتا، جو اس کے قریبی تھے، جو اس کے متعلقین تھے، جو اس کا کام کرنے والے تھے، ان کو وہ کہتا کہ بھائی آپ سپاہیوں کو کہتا کہ بھائی آپ راستے خالی کروا دو. جس دن میں نے شکار پر جانا ہو، جس دن میں نے شکار پہ جانا ہو، آپ راستے خالی کروا دیں. تو سپاہی راستے خالی کروا دیتے. ایک دن ایک بیچارہ مزدور لکڑیاں کاٹ کے آ رہا تھا، اس کو نہیں معاملے کا پتا تھا. بادشاہ نے سڑکیں تو بڑی خالی کروائیں، سپاہیوں نے بڑی لوگوں کو بھگایا، لیکن وہ بیچارہ کہیں سے پھر آ گیا. وہ بیچارے کو ایک آنکھ سے نظر بھی نہیں آتا تھا. وہ سڑک پہ چڑھ آیا، سپاہیوں نے پکڑ لیا، بادشاہ کے سامنے لے آئے اسے. بادشاہ کہنے لگا اسے درخت سے باندھ دو. باندھ دیا گیا اسے درخت سے. بادشاہ نے اسے درخت سے بندھوا دیا. درخت سے جب اس کو باندھ دیا تو بادشاہ کہنے لگا بھی میں جا رہا ہوں شکار پہ، اگر تو ہوا نا میرا شکار ٹھیک تو پھر تو تمہیں دوں گا چھوڑ، لیکن اگر میرا شکار ٹھیک نہ ہوا تو میں تمہیں نا قتل کر دوں گا. وہ بندہ بیچارہ بڑا پریشان، اس کے سرانے 2 بندے بھی کھڑے کر دیے. بادشاہ شکار پہ چلا گیا. اتفاق کی بات کیا شکار پہلے سے بھی اچھا ہوا، بڑا ہی ہوا اور خوب ہوا.
بڑا بہترین شکار بادشاہ کر کے آیا. اب ادھر وہ بندہ بیچارہ بندہ ہوا تھا دھوپ میں, کسی نے پانی بھی نہیں پوچھا. تنگ آمد تو بجنگ آمد. جب بندہ تنگ ہوتا ہے تو پھر وہ جنگ بھی بری کرتا ہے. سبحان اللہ. آپ اس بات پر غور کریں کہ اس بیچارے کو کسی نے پانی بھی نہیں پوچھا, وہ دھوپ میں بیچارہ بندہ ہوا تھا. میرے عزیز آپ میری طرف توجہ کریں. اس بندے نے جب دیکھا کہ میں بندہ ہوں, مجھے کسی نے پانی بھی نہیں پوچھا, گرمی کی شدت بہت زیادہ ہے, بادشاہ جب شکار کر کے آیا تو بادشاہ نے اسے کہا بھی اس بندے کو کھول دو. اب وہ بندہ ہوا تھا, وہ بیچارہ بڑا پھنسا ہوا تھا. وہ کہنے لگا کہ عزیز آج مرنا تو ہے ہی ہے, لیکن مرنا سچ بول کے. آج مر تو جانا ہی ہے لیکن مرنا سچ بول کے ہے. بادشاہ نے اس کو کھلوایا تو وہ بادشاہ کے قریب ہو کے کہنے لگا بادشاہ ایک بات کر لوں, ایک بات میں بھی کر لوں. کہنے لگا جی کرو. اس نے کہا بادشاہ آج سویرے تو نے میرا منہ دیکھا تھا تو تیرا شکار بڑا اچھا ہوا ہے, لیکن نا آج میں نے سویرے تمہارا منہ دیکھ لیا تھا. اب مجھے بتاؤ کہ منوس میں ہوں کہ تم ہو, منوس میں ہوں کہ تم ہو. میرے عزیز اس بات پر توجہ کریں, آپ اس بات کو سمجھیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں ذوق دیا کہ اپنی توجہ اللہ رسول کی جانب رکھیں, خود کو مطمئن رکھیں, یہ اوہام پرستی کا شکار نہ ہوں. آپ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور حدیث اسی حوالے سے ہمیں ملتی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, یہ فرمان حضور کا بخاری میں موجود ہے, مسلم میں موجود ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں, فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صاحبزادے کا وصال حضور کی گود میں ہو گیا. حضور کی گود میں, حضور کی مبارک آنکھوں میں آنسو آ گئے. حضور کی مبارک آنکھوں میں آنسو آ گئے, حضور روئے. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ اور یہ صلی اللہ علیہ وسلم, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی روتے ہیں, حضور آپ بھی پریشان ہوتے ہیں. تو حضور فرمانے لگے میرا بیٹا گیا ہے, میرا بیٹا گیا ہے. یہ آنسو غم کی علامت ہوتے ہیں, ورنہ میری زبان اور میرے دل پر آج بھی وہی ہے جس سے میرا رب راضی ہوتا ہے. سبحان اللہ. میرے دل اور میرے زبان پر اب بھی وہی ہے جس سے میرا رب راضی ہوتا ہے. میرا بیٹا گیا ہے, یہ آنسو غم کی علامت ہے. اتفاق کی بات دیکھیں کہ اسی دن سورج کو گرہن لگ گیا. اب جوڑنے والوں نے باتیں جوڑ دی. وہ کہنے لگے دیکھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے کا انتقال ہوا, صاحبزادے کا وصال ہوا, تو سورج کو بھی گرہن لگ گیا. تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی وقت جب ان تک خبر پہنچی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی وقت لوگوں کو اکٹھا کیا, سب صحابہ کو مسجد میں بلایا. دیکھیے عزیزو معاملات کی درستگی کتنی ضروری چیز ہے. حضور نے اسی وقت صحابہ کو بلایا. حضور فرمانے لگے جب سب لوگوں کو بلا لیا تو وہ سب لوگوں میں تجسس تھا کہ پتہ نہیں حضور کیا بات کریں گے. حضور تو غم میں مبتلا ہیں, کوئی جہاد کا مشن نہیں ہوگا, کوئی ترغیب نہیں ہوگی جہاد کی. حضور تو غم میں پریشان ہیں, حضور تو اپنا جو ہے وہ غم میں مبتلا ہیں, تو وہ کیا بات کریں گے. کون سی اہم بات ہے جو آج آپ اس بات پر غور کریں کہ جس دن حضور کے صاحبزادے کا وصال ہوا اسی دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سب کو اکٹھا کیا اور حضور فرمانے لگے, حضور نے خطبہ ارشاد کیا. حضور فرمانے لگے دیکھو چاند اور سورج کو گرہن لگنا اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے. چاند اور سورج کو گرہن لگنا اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے. جب یہ لگے تو استغفار پڑھا کرو, توبہ کیا کرو اور اپنے رب کے حضور حاضر ہوا کرو. باقی کسی شخص کے دنیا سے جانے کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی وقت فرمایا کہ چاند اور سورج کا گرہن لگنا اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے. کسی شخص کا دنیا سے جانے سے اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. معاملات کی درستگی اس قدر ضروری چیز ہے. لیکن اب تو بھئی ہم اوہام پرستی کا شکار ہو گئے, ہم پتہ نہیں کن چکروں میں پڑ گئے, کن معاملات میں ہم پڑ گئے. ایک حدیث ترمذی میں موجود ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, یہ حدیث آپ کو بڑا نفع دے گی, کچھ باتیں رٹا لگا کر بھی یاد کر لینی چاہیے, کچھ باتوں کو اس نیت سے یاد کر لینا چاہیے زندگی میں. حضور کا ہر فرمان ہی نفع دینے والا ہے, لیکن یہ بہت زیادہ نفع دیتا ہے زندگی میں. یہ آپ کو ہر مقام پر ہمت دے گا, حوصلہ دے گا, آپ کے ایمان کو پکا کرے گا, آپ کا تعلق اپنے رب کے ساتھ مضبوط کرے گا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ساری دنیا کے لوگ مل جائیں اور تمہارا کچھ نقصان کرنا چاہیں
سبحان اللہ سبحان اللہ. ساری دنیا کے لوگ مل جائیں اور تمہارا کچھ نقصان کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے جب تک اللہ نہ چاہے. بے شک بے شک. سبحان اللہ. ساری دنیا کے لوگ مل جائیں، اللہ اکبر. ساری دنیا کے لوگ مل جائیں اور تمہارا کچھ نقصان کرنا چاہیں، کر نہیں سکتے جب تک اللہ نہ چاہے. جب تک اللہ کی مشیت شامل نہ ہو تو وہ کچھ نہیں کر سکتے. پھر ہمیں کیا ضرورت ہے لوگوں کے چکروں میں پڑنے کی، معاملات میں دیکھنے کی، لوگوں کے پیچھے بھاگنے کی. اور پھر حضور نے ایک اور بات ارشاد فرمائی. حضور فرمانے لگے اگر ساری دنیا کے لوگ مل جائیں، اکٹھے ہو جائیں، اتحاد کر لیں، متحد ہو جائیں کہ ہم نے کسی آدمی کا بھلا کرنا ہے تو کر نہیں سکتے. بے شک. نہیں کر سکتے میرے عزیز، نہیں کر سکتے. ساری دنیا کے لوگ مل جائیں کسی بندے کا بھلا کریں گے تو وہ نہیں کر سکتے جب تک اللہ نہ چاہے. جب تک حکم خدا نہ آ جائے وہ کسی کا کچھ بھلا نہیں کر سکتے. آپ اس بات کو سمجھ لیں اور اس بات کو یاد کر لیں. میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے نا ہر جگہ پر ہمیں ذوق دیا اپنے آپ کو مضبوط کرنے کا، خیالات کو پختہ رکھنے کا. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام یتیم پیدا ہوئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نا ساری زندگی میں آپ کو شکوہ نہیں ملے گا. حضور کی زندگی میں شکوہ نہیں ملے گا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی شکوہ نہیں کیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام یتیم پیدا ہوئے. بچپن میں ہی تھے کہ حضور کی والدہ بھی انتقال کر گئی. لیکن کبھی سنا ہے کسی نے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی سے کہا ہو آؤ بیٹھو میں تمہیں اپنے دکھ بتاؤں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کسی سے آؤ بیٹھو میں تمہیں اپنے دکھ بتاؤں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حوصلہ مت زندگی گزاری. ہمیں محبت کا درس دیا، ہمیں سکھایا کہ حالات جیسے بھی ہوں خود کو مضبوط رکھنا ہے. سبحان اللہ. اپنی توجہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف رکھنی ہے. بے شک بے شک. اپنے معاملات کو درست رکھنا ہے. اپنی توجہ کو کسی غیر کی طرف نہ ہونے دینا. اپنے دماغ میں کسی اور کا خیال نہ آنے دینا. ہم ہر وہ چیز کی ڈیمانڈ کرتے ہیں جو ہمارے رب نے ہمارے لیے مناسب نہیں سمجھی. ہر اس چیز کی ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں جو ہمارے رب نے ہمارے لیے مناسب نہیں سمجھی. کبھی کہیں کہ اللہ کا شکر ہے اللہ نے جو دے دیا سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کا بڑا ہی کرم ہوا. اللہ تعالیٰ نے بڑا ہی خاص فضل کیا. اللہ تعالیٰ نے میرے حال پر بڑا ہی کرم کر دیا. کبھی تو کہے نا یا اللہ تیرا شکر، یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے جہاں بٹھایا بڑا عزت سے بٹھایا. تو نے بڑا میرے ساتھ جو ہے فضل والا معاملہ فرمایا ہے. کبھی تو اللہ کی رضا میں راضی ہوں، اللہ تعالیٰ سے راضی ہوں. اپنے آپ کو مضبوط کریں. یہ ایک اور بات جو میں نے آپ کی خدمت میں آج عرض کرنی ہے میرے عزیز، جو میں نے بات آج آپ سے کرنی ہے، جو معاملہ میں نے آج آپ سے ڈسکس کرنا ہے، جو موضوع جو گفتگو میں نے آج آپ سے کرنی ہے، آپ اس پر غور کریں گے کہ راتیں بڑی لمبی ہو گئی ہیں. اور ہمارے جو صوفیات ہیں نا، ہمارے جو بزرگان دین تھے، وہ ان راتوں کا انتظار کیا کرتے تھے. وہ دیکھتے تھے کہ کب یہ راتیں نصیب ہوں گی اور ہم کھول کے اللہ اور اس کے رسول کی عبادت کریں گے، کھول کے اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں آوازاری کریں گے، سجدے کریں گے، عبادتیں کریں گے، ریاضتیں کریں گے. راتیں بڑی لمبی ہو گئی تو کوشش کریں تہجد کا اہتمام بھی کریں ان دنوں میں. اگر جس بندے نے سردیوں میں بھی تہجد نہ پڑھی تو پھر کب پڑھے گا؟ اگر سردیوں میں بھی ہم نے تہجد کا اہتمام نہ کیا تو بھئی ہم کب کریں گے؟ میرے حضرت صاحب ایک بات بتاتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ میرے ایک دوست تھے، ایک عزیز تھے، عالم تھے وہ. تو وہ جب عالم بن گئے تو ان کے دادا جی تہجد پڑھا کرتے تھے. تو وہ فجر میں آتے تھے، عشاء پڑھ کے سو جاتے تھے، فجر میں آیا کرتے تھے مسجد میں. تو ایک دن نا وہ کہتے ہیں کہ میں فجر پڑھ کے نکل رہا تھا تو میرے دادا جی نے مجھے پیچھے سے آواز دی اور کہنے لگے حافظ جس حال میں بھی تہجد نہیں صحیح پڑھنی تو پڑھیا کا دے لئی صحیح. اگر سردیوں میں بھی تہجد نہیں تھی پڑھنی تو پڑھا کس لیے تھا؟ آپ نے یہ علم کس لیے حاصل کیا تھا؟ علم عزیز وہ جو نفع بخش ہو. اب میرے طرح کا کوئی مولوی ہو، اس نے حدیث یاد کی ہوتی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عابد ساری رات عبادت کرتا رہے اور عالم عشاء سے فجر تک سوتا رہے، تب بھی درجہ عالم کا ہی زیادہ ہوتا ہے. میرے عزیز آپ کی بات ٹھیک ہے، یہ حدیث موجود ہے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن آپ یہ بتائیں کہ آپ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں عالم؟ سبحان اللہ. آپ سمجھتے ہیں اپنے آپ کو عالم؟ چلو آپ سمجھتے بھی ہیں اگر تو امام اعظم امام ابو حنیفہ کو بھی تو یہ حدیث آتی تھی نا. سبحان اللہ. حضور غوث اعظم جیلانی کو بھی آتی تھی.
حضور غوث اعظم جیلانی کو بھی آتی تھی اور ان سے بڑا عالم بھی کوئی نہیں، لیکن انہوں نے تو کبھی تہجد قضا نہ کی، ان کے مسلح تو آباد رہے، وہ تو عبادتیں کرتے رہے، وہ تو ریاضتیں کرتے رہے، لیکن نہ ہم نے ذوق بنا لیا۔ 5 نمازوں کے علاوہ کوشش کریں کہ تہجد کا اہتمام کریں، ان راتوں میں تو خاص طور میں بڑی لمبی راتیں ہیں، کوشش کریں کہ فجر سے پہلے اٹھ جائیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان، ایک حدیث میں اور آپ کو بتاتا ہوں۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی زوجہ ہیں، امہات المومنین، جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی۔ ایک دن نہ حضرت عبداللہ بن عمر اپنی بہن حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے کہ میری بہن، جس دن حضور تیرے گھر میں آئے نا، اور حضور اگر غم امت میں پریشان نہ ہوں تو حضور سے پوچھنا حضور کا میرے بارے میں کیا خیال ہے، حضور کا میرے بارے میں کیا خیال ہے۔ تو جناب حفصہ کہتی ہیں حضور میرے گھر آئے، میری باری تھی، حضور میرے گھر تشریف لائے تو میں نے کھانا پیش کیا تو فوراً میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور میرے بھائی کے بارے میں کہ آپ کا کیا خیال ہے، عبداللہ بن عمر کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے۔ عزیز دوست، اس بات پر آپ توجہ کریں، او نوجوانوں اس بات پر غور کرنا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے حفصہ میں نے سنا ہے تیرا بھائی بڑا نیک ہے، بڑا متقی ہے، پرہیز۔ حضور نے فرمایا رجل صالح، متقی ہے، پرہیزگار ہے، لیکن حضور فرمانے لگے حفصہ میں نے سنا ہے کہ عشاء پڑھ کے سوتا ہے اور فجر تک سویا ہی رہتا ہے، عشاء پڑھ کے سوتا ہے اور فجر تک سوتا ہی رہتا ہے۔ او عزیز، او میرے دوست، یہ 8 بجے تک سونے کی بات نہیں ہو رہی، یہ 10 بجے اٹھنے کی بات نہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عشاء پڑھ کے سوتا ہے تو فجر تک سویا ہی رہتا ہے، معنی کیا ہے؟ حضور فرمانے لگے کہ اسے چاہیے کہ تہجد میں اٹھے، اہتمام کرے، نفل پڑھے، آہوزاری کرے۔ حضور کا پیغام حضرت حفصہ نے حضرت عبداللہ بن عمر تک پہنچایا۔ عزیز دوست، ان باتوں میں خصوصی توجہ کریں، آپ اس بات پر غور کریں کہ ہم نے ان دنوں میں عبادت کرنی ہے، تہجد کے وقت اٹھنا ہے، انشاءاللہ اپنے معاملات کو پختہ کرنا ہے، اپنی سوچ کو بہتر رکھنا ہے، تہجد کے وقت اٹھنا ہے۔ انشاءاللہ۔ اور دیکھیں نا باقی نمازوں پر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بندے کو ثواب ملتا ہے، لیکن جو بندہ تہجد کی نماز میں اٹھتا ہے نا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسے دیکھ کے رب مسکراتا ہے، سبحان اللہ، جو اس کی شان کے لائق ہے رب مسکراتا ہے، جو اس کی شان کے لائق ہے رب مسکراتا ہے۔ اس بندے کو دیکھ کر کوشش کریں، تہجد کا اہتمام کریں، اپنے آپ کو تھوڑا سا مضبوط کریں ذہنی لحاظ سے کہ ہم نے اٹھنا ہے۔ نیت کریں آج مسجد میں بیٹھ کے کہ انشاءاللہ ماضی میں تو جو ہو چکا سو ہو چکا، انشاءاللہ ہم 5 نمازیں بھی پڑھیں گے آج، انشاءاللہ، اور انشاءاللہ تہجد کے وقت بھی اٹھا کریں گے، نفل بھی ادا کریں گے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی مکمل کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ آپ اس بات پر خاص توجہ کریں کہ دوسری اہم بات جو میں نے آج آپ سے کرنی ہے، ایک چھوٹی سی بات ہے کہ چہرے پر داڑھی رکھنی چاہیے۔ سبحان اللہ، اب اس کے لیے کوئی لمبی چوڑی دلیلوں کی بھی ضرورت نہیں، بے شک، کیونکہ کائنات کا جو سب سے خوبصورت چہرہ تھا وہ داڑھی والا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کائنات کا سب سے بہترین جو چہرہ تھا وہ داڑھی والا تھا۔ بے شک جی، بے شک، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے داڑھی شریف حضور نے اپنی سنت سمجھ کے لوگوں کو دی۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ داڑھی رکھو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود داڑھی رکھی، حضور کے صحابہ نے داڑھی رکھی، لیکن ہم اب اس سے نفرت کرنے لگ گئے ہیں، معاذ اللہ تعالی، معاذ اللہ، ہمیں نا بری لگنے لگ گئی ہے۔ مثلا لوگ نا بڑی کوشش کرتے ہیں سونے لگنے کی، پیارا لگنے کی، اچھا لگنے کی، بڑے بڑے لوگ روپ دھارتے ہیں، بڑی بڑی کوششیں کرتے ہیں، بڑی بڑی کاوشیں کرتے ہیں، لیکن نا بندہ پیارا تب بھی لگتا ہے جب وہ داڑھی رکھے۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں نا اس بات پر توجہ کریں، آپ بڑا VIP سے کپڑے پہن لیں، بڑے اچھی جگہ سے خط کروا لیں، اچھی آپ کٹنگ کروا لیں، بڑے بہترین طریقے سے آپ تیار ہو جائیں، ہو سکتا ہے شاید کوئی آپ کو کہہ دے کہ آپ بڑے سونے لگ رہے ہیں، بڑے پیارے لگتے ہیں، لیکن نورانی کوئی نہیں کہے گا، سبحان اللہ، نورانی نہیں کوئی کہے گا، نورانی آپ کو کوئی نہیں کہے گا۔ بے شک، نورانی لوگ تبھی آپ کو کہیں گے جب آپ داڑھی رکھیں گے۔ داڑھی حسن ہے، ناراض تو نہیں ہو گئے آپ لوگ؟ نہیں، ناراض نہ ہوئیے گا عزیز دوست، داڑھی حسن ہے مرد کا، اور یہ داڑھی نا بڑی سمجھدار ہے، یہ داڑھی بڑی سمجھدار ہے،
یہ کبھی عورت کو نہیں آتی، آتی مرد کو ہے۔ بالکل مرد بڑا بیوقوف ایسے پھر کٹوا دیتا ہے، ہاں یہ پھر آ جاتی ہے، وہ پھر کہتا ہے نہیں، پھر کٹوا دیتا ہے، وہ پھر آ جاتی ہے۔ اس بات پر آپ غور کریں کہ داڑھی کبھی عورت کو نہیں آتی، یہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو دی ہے، کیونکہ اس کو پسند ہے مرد کے چہرے پر، ہاں، سبحان اس لیے اللہ۔ دی ہے، اس کو پسند ہے اپنے کہ مرد چہرے پر داڑھی سجائیں، لیکن مرد اسے کٹوا دیتے ہیں۔ آپ اس بات کو سمجھیں، آپ اس بات پر غور کریں کہ چلیں بعض دفعہ کچھ باتیں نہیں بتائی جاتی لیکن باتیں ہیں تو صحیح نا۔ میں تو امام اعظم امام ابو حنیفہ کا ماننے والا ہوں، میرے امام صاحب تو اس بندے کا فتویٰ قبول نہیں کرتے، اس بندے کی گواہی قبول نہیں کرتے جس نے داڑھی نہ رکھی ہو، اس بندے کی گواہی، ان کا فتویٰ ہے باقاعدہ کہ اس بندے کی گواہی عدالت میں کچہری میں قابل قبول نہیں ہے جس نے داڑھی نہیں رکھی، وہ تو اس کی گواہی قبول نہیں کرتے۔ بعض دفعہ لوگوں سے ڈرتے ڈرتے نا کچھ باتیں ہم نہیں بیان کرتے، لیکن باتیں ہیں تو صحیح نا، باتیں ہیں تو صحیح نا۔ ایک دفعہ جناب عمر کے دور میں ایک شخص نے داڑھی کٹوائی تھی تو جناب عمر نے اسے مدینے سے بھی نکال دیا تھا، مدینے سے بھی نکال دیا تھا۔ ہن سانو کوئی کھانے چ کہہ گیا جدن چنگی طرح نیک ہوئے گا ادن ہی داڑھی رکھی، اللہ بھائی روٹی ادن کھائی ہاں جدن چنگی طرح نیک ہوئیں گا، سبحان اللہ۔ پہلے کیوں کھاتے ہو بھائی؟ جس دن اچھی طرح نیک ہو جاؤ گے اس دن کھانا، پہلے یہ قسم اٹھائیں تو اس سے پہلے ہم پیسے نہیں پکڑیں گے ہاتھ میں جب تک ہم اچھی طرح نیک نہیں ہو جاتے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی ہم اندر سے ٹھیک نہیں ہیں، اس بات پر غور کرنا ذرا ضروری۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اندر سے ٹھیک نہیں ہیں، ہم اندر سے ٹھیک نہیں ہیں، تو بھائی اندر سے ٹھیک ہونا تیری ڈیوٹی بھی نہیں ہے، تیرے ذمہ صرف اپنے ظاہر کو ٹھیک کرنا ہے، تو اپنے ظاہر کو خوبصورت بنا، سنت کے مطابق ڈال، امامہ شریف باندھ، داڑھی رکھ، اندر اور باطن کو تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے صاف کیا کرتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ باطن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے صاف کرتا ہے، سبحان اللہ، باطن کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے صاف کرتا ہے۔ تیرے ذمہ ظاہر کی ڈیوٹی ہے، تو ظاہر کو ٹھیک کر، اپنے ظاہر کو بہتر بنا۔ یارو دیکھو نا ترمذی شریف کی حدیث ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب کوئی بندہ سفید داڑھی لے کر قبر میں جاتا ہے نا، ہائے ہائے ہائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، بات کی طرف حیدری یا علی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، یہ حدیث موجود ہے ترمذی میں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب کوئی بندہ سفید داڑھی لے کر قبر میں جاتا ہے تو رب نہ فرشتوں سے کہتا ہے اس کو عذاب نہ دینا، مجھے حیا آتی ہے، یہ میرے حبیب کی سنت سفید داڑھی کو لے کر آیا، مجھے اس سے حیا آتی ہے، میں اس کو کیسے عذاب دوں۔ اب دیکھیں کہ یہ اعزاز حضور کی سنت کا، اللہ کے حضور یہ اعزاز کہ اللہ تعالیٰ نے کس قدر داڑھی کو پسند کیا مرد کے لیے، لیکن مرد نے اس کو پھر کٹوا دیا، اس کو پھر ہٹا دیا چہرے سے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، بندہ میری طرف کا بندہ بھی اگر چہرے پر داڑھی رکھ لے، سر پہ امامہ شریف باندھ لے تو بڑا سونا لگنے لگ جاتا ہے، بڑا خوبصورت لگتا ہے بندہ۔ جب کوئی بندہ سر پہ امامہ شریف باندھ لے، چہرے پہ داڑھی رکھ لے تو ایک نورانیت کا حسن اس پر ظاہر ہوتا ہے۔ اب داڑھی کو رکھیں، نیت کریں کہ انشاءاللہ آج ہم مسجد میں بیٹھ کر یہ نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آج سے چلو جو ہو گیا سو ہو گیا، ہم نے کوئی قسم تو نہیں نہ لینی تھی، انشاءاللہ محبت کے ساتھ۔ اب محبت والے لوگ بیٹھے ہیں، انشاءاللہ ہم نیت کرتے ہیں کہ آج سے جو ہو گیا چلو پیچھے کی بات تھی، ہم آج سے نیت کرتے ہیں کہ آج ہم داڑھی شریف رکھیں، انشاءاللہ آج سے ہم نیت کرتے ہیں۔ اور دیکھیں نا پھر لوگ کہتے ہیں جی یہ تو سنت ہے، بالکل سنت ہے، ہمیں بھی پتہ سنت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، تو سنت کا تو یہ مقصد ہوتا ہے کہ چلو رکھ لی تو کبھی چھوڑ دے، وہ بھائی پہلے ٹھہر جا، ہماری بھی تو بات سن لے۔ دیکھیں نا کچھ سنتیں ہیں جو سب سے پہلے ہوتی ہیں، 4 سنتیں غیر موقدہ، بالکل عشاء سے پہلے بھی غیر موقدہ ہوتی ہیں، لیکن ایک سنت وہ ہوتی ہے جو ظہر سے پہلے ہوتی ہے، جو فجر سے پہلے ہوتی ہے، اگر وہ ادا نہ ہو تو مسئلہ بنتا ہے، ان کو ادا کرنا ہوتا ہے لازمی، تو یہ سنت غیر موقدہ نہیں ہے، داڑھی تو سنت موقدہ ہے، یہ سنت موقدہ ہے۔ یہ داڑھی صرف رسول اللہ کی سنت نہیں، یہ سنت انبیاء بھی ہے، یہ سنت صحابہ بھی ہے، یہ سنت اولیاء بھی ہے، یہ سنت صوفیاء بھی ہے، سبحان اللہ، یہ سنت فقہاء بھی ہے، یہ سنت علماء بھی ہے۔
آپ داڑھی کو چہرے پر سجائیں. دیکھیں نا کچھ سنتوں کو ہم نے بڑے زور سے پکڑا ہوا ہے, بڑی ہمت کے ساتھ, بڑی مضبوطی کے ساتھ ہم نے اس کو پکڑا ہوا ہے, اور اس میں دلیلیں بھی اپنی مرضی کی بڑی رکھی ہوئی ہیں. بڑی آسانی سے کہہ دیتے جی 4 شادیاں بھی تو اسلام مرد کو اجازت دیتا ہے, 4 شادیوں کی اسلام مرد کو اجازت دیا, جی بالکل دیتا ہے, لیکن اسلام نے یہ بھی تو کہا نا داڑھی رکھو. نکاح کرنا بھی تو سنت ہے نا, فرض واجب تو نہیں, لیکن کبھی کسی نے نہیں کہا جی نکاح نہیں ہم نے کرنا, یہ بھی تو سنت ہے چھوڑ دو, وہ آپ لازمی کرتے ہیں. کچھ سنتوں کو ہم نے بڑے پکے طریقے سے پکڑا ہوگا. کوشش کریں آج سے یہ نیت کریں, اپنے چہروں پر داڑھی سجائیں, اپنے چہروں پر داڑھی کا حسن لائیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے چہروں پر داڑھی سجانے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین.